حنیف اسکول تو چلا جاتا تھا لیکن اس کا مقصد پڑھائی نہیں ہوتا تھا۔ وہ تو بچوں کو اپنے کلاس فیلوز کو وہ خواب سنانے جاتا تھا جو رات اس نے دیکھے ہوتے تھے۔ اس کے کلاس فیلوز بھی اس کی ہر دلچسپ بات پر خوش ہوتے تھے، کیونکہ وہ نہ صرف اس کی باتیں مزاحیہ ہوتی تھیں بلکہ وہ خواب سنانے کی اداکاری بھی اچھی کر لیتا تھا۔ ان باتوں میں وہ بہت دلچسپی رکھتا تھا۔ کئی بار اساتذہ سے اچھی خاصی پٹائی کھانے کے باوجود وہ کہانی، لطیفے اور اکثر اپنے خواب سنانے سے باز نہیں آتا تھا۔ آج بھی وہ بہت بے چین تھا کیونکہ اس نے بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا تھا جسے وہ بچوں کو سنانے کے لیے بے چین دکھائی دے رہا تھا۔ موقع ملتے ہی وہ بچوں کو لے بیٹھا اور کہنے لگا، دوستوں، آج میں نے جو خواب دیکھا ہے، ایسا خواب اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ میں بے حد بے چین ہوں کہ جلد از جلد تمہیں بتاؤں کہ میں نے آج کون سا خواب دیکھا ہے۔ اس نے تجسس اور دلچسپی پیدا کرتے ہوئے بچوں کو اپنی جانب سب کی توجہ مبذول کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ لیکن حنیف بھائی، آج تو آپ صبح سویرے اٹھے ہوں گے، ہاتھ منہ دھو کر ناشتہ کیا ہوگا اور پھر بستہ اٹھا کر اسکول آ گئے ہوں گے۔ پھر تم کب اور کیسے اور کہاں سو گئے کہ جو تم نے آج خواب دیکھ لیا؟ ایک شرارتی بچے نے اس کے الفاظ پکڑتے ہوئے طنز کیا۔ چنو، تجھے طنز کرنے کی باتیں ہی سوچتی ہیں۔ میں نے اگر آج کا لفظ استعمال کر لیا ہو تو کیا ہوا؟ اس سے مراد ہے کل رات والا خواب۔ حنیف کا موڈ خراب ہو گیا۔ وہ ناراض ہو کر بولا، جاؤ، میں تمہیں نہیں بتاؤں گا کہ کل رات میں اڑن اونٹ پر سوار ہو کر راج محل گیا تھا اور میں نے وہاں کیا کیا کھایا اور شہزادی سے کیا کیا باتیں کی۔ اس بار اس نے ناراضگی کا اظہار آدھا خواب بتا کر کیا۔ حنیف بھائی، آپ تو ناراض ہی ہو گئے۔ یہ چنو تو ایسے ہی بک بک کرتا رہتا ہے۔ چلو، اس کی طرف سے میں سوری کہہ دیتا ہوں، لیکن تم ہمیں یہ پورا خواب سنانا، کیونکہ ہم نے اڑن کھٹولے کا نام تو سنا ہے یا اڑن گھوڑا تو تصویروں میں دیکھا ہے، لیکن اڑن اونٹ پہلی بار سن رہے ہیں۔ بلو نے اس کی خوشامد کی تو وہ مان گیا۔ مانتا کیسے نہ، اسے تو خود بے چینی پیدا ہو رہی تھی کہ کسی نہ کسی طرح دماغ کو ہلکا کر لوں۔ وہ ناراضگی دور کر کے سنبھل کر بیٹھ گیا۔ ہاں تو بچوں سنو۔ حنیف نے کہانی یا خواب سنانا اس طرح شروع کیا۔ کل رات میں رانا صاحب کے اونٹ کو کھانا کھلا کر سویا تھا۔ ابھی میری نیند پکی بھی نہ ہوئی تھی کہ میں نے اپنے آپ کو ایک باغیچے میں پایا۔ میں اس باغیچے میں بالکل تنہا تھا۔ مجھے کسی کی آواز سنائی دی۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ آج رات جو شخص راج محل کی چھت پر اترے گا وہی ایک شہزادی سے شادی کرے گا۔ میں یہ سمجھا کہ یہ میرا وہم ہے۔ میں نے توجہ نہیں دی۔ کچھ دیر بعد پھر وہی آواز آئی تو میں نے غور سے سنا۔ وہی آواز تھی اور وہی چیلنج تھا کہ جو شخص آج رات راج محل کی چھت پر اترے گا وہ شہزادی سے شادی کرے گا۔ جب تیسری بار اعلان ہوا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ میری سماعت کا وہم نہیں ہے بلکہ کوئی میرے دماغ میں یہ بات منتقل کر رہا ہے تاکہ میں راج محل تک پہنچوں اور اس کی چھت پر اتروں تاکہ میری شادی شہزادی سے کر دی جائے۔ شہزادی کا نام سن کر میرے منہ میں پانی بھر آیا، کیونکہ میں نے سنا تھا کہ راج محل میں جب کھانا چنا جاتا ہے تو ایک میز پر 70 قسم کے کھانے رکھے جاتے ہیں، جس کو جو دل چاہے کھائے اور جتنا جی چاہے کھائے اور ٹھنڈے ٹھنڈے مشروب پیے۔ کھانے اور پینے کی چیزوں کا خیال آتے ہی میرے منہ میں نہ صرف پانی بھر آیا بلکہ مجھے شوق ہوا کہ شاہی زندگی گزاروں۔ ہر طرف خدام کی قطاریں لگی ہوں گی، کنیزیں میرے ناز اٹھانے کے لیے میرے پاس کھڑی ہوں، میں ان سب کو اپنے پاس جمع کر کے اپنا خواب سناؤں۔ بچوں کے منہ سے بے اختیار ہنسی چھوٹ گئی کہ حنیف میاں راج محل میں شہزادے کا روپ دھارنے کے باوجود بھی کنیزوں سے خدمات لینے کے بجائے ان کو خواب سنانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ بچوں کی ہنسی پر اس نے توجہ دی تو اسے احساس ہوا، لیکن اس نے اپنی بات کو جاری رکھا۔ ہاں تو میں باغیچے میں کھڑا اس آواز کی سمت کا تعین کر چکا تھا، لیکن راج محل کی چھت پر اترنے کا مطلب تھا کسی اڑن تشتری میں بیٹھا جائے یا اڑن کھٹولا منگوایا جائے یا پھر اڑن گھوڑا حاصل کیا جائے جس پر بیٹھ کر راج محل کی چھت پر اترا جا سکتا تھا اور شہزادی سے شادی کی جا سکتی تھی۔ ابھی میں افسوس کر ہی رہا تھا کہ مجھے قریب آنے پر میں نے اسے پہچان لیا۔ وہ رانا جی کا وہی اونٹ تھا جسے میں کھانا کھلا کر سویا تھا۔ اونٹ ایک جانور تھا، احسان رکھنے والا۔ وہ انسانوں کی طرح احسان فراموش نہیں تھا۔ اونٹ نے آتے ہی میرے پاؤں چھوئے اور کہا، حنیف صاحب، آپ نے کل رات مجھ بھوکے کو کھانا کھلا کر احسان کیا تھا۔ میں احسان فراموش نہیں ہوں۔
آج آپ کے احسان کا بدلہ احسان سے دوں گا، میں آپ کو راج محل کی چھت پر لے چلوں گا۔ اونٹ کی باتیں میرے دل پر اثر انداز ہوئی تھیں، لیکن میں نے افسوس کرتے ہوئے اونٹ سے پوچھا، بھائی اونٹ، وہ تو ٹھیک ہے کہ تم راج محل کی چھت پر مجھے لے کر کیسے اترو گے؟ تم چل سکتے ہو، اڑ تو نہیں سکتے۔ میری بات سن کر اونٹ نے ایک زوردار قہقہہ لگایا اور کافی دیر ہنستا رہا۔ میں نے بھی اس سے ہنسنے کا سبب نہیں پوچھا، کیونکہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ ہنسیے اور ڈاکٹر سے دور رہیے۔ بہرحال ہو سکتا ہے اونٹ ڈاکٹر کے پاس نہ جانا چاہ رہا ہو اور وہ ڈاکٹر سے صحت مند رہنے کے لیے ہنس رہا ہو، یا پھر اس قدر تیز آواز اس کی مسکراہٹ ہو کہ اس کے ہنسنے کا انداز نرالا تھا۔ وہ مسکرا کر بیماریوں سے دور رہنا چاہتا ہو۔ کافی دیر بعد اونٹ نے ہنسنا بند کیا اور مجھ سے مخاطب ہوا، پیارے محسن، تم کیوں فکر مند ہوتے ہو؟ میں تمہارے لیے اڑن تشتری، اڑن کھٹولا اور اڑن گھوڑے کا ہی کام سر انجام دوں گا۔ تم مجھے ان کا قائم مقام سمجھ کر کام لے سکتے ہو۔ آؤ بیٹھو میرے اوپر اور دیکھو کہ میں صحرا کا جہاز ہی نہیں ہوں، ہوائی جہاز بھی بن سکتا ہوں۔ میں نے ان کے اس دعوے کو آزمانے کے لیے اس پر بیٹھ کر دیکھا تو حیران اور پریشان ہوئے بغیر نہ رہ سکا، کیونکہ اونٹ کے دو بڑے بڑے بازو نکل آئے تھے جن کے اوپر پر نصب تھے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ اونٹ عام اونٹ نہیں ہے، جھوٹا نہیں ہے، جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ بھی نبھاتا ہے۔ انسانوں کی طرح اس کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہے۔ چنانچہ مجھے بٹھا کر اس نے اڑنا شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے آسمان سے باتیں کرنے لگا۔ مجھے اس قدر تو اندازہ تھا کہ جس سمت سے آواز آ رہی تھی اونٹ اسی سمت میں اڑ رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر اونٹ سے پوچھا، بھائی احسان مند اونٹ، یہ تو بتاؤ کہ تمہیں راج محل کا پتہ معلوم ہے؟ اونٹ نے مسکرا کر جواب دیا، واہ، مجھے راج محل کا پتہ کیوں معلوم نہیں ہوگا؟ بڑے بڑے قبیلوں کے سردار، نامور ڈاکو، چور، لٹیرے، نامی گرامی بادشاہ، شہنشاہ، یہاں تک کہ افواج کے سپہ سالار اور بغاوت کرنے والے اور فرار ہونے والے قیدی بھی پہلے اسی راج محل سے رابطہ کر کے تیز رفتاری کے جانور حاصل کرتے ہیں، تب کہیں جا کر اپنے امور سر انجام دیتے ہیں۔ اونٹ کی یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی کہ وہ بادشاہ کا راج محل تھا یا گھوڑوں کا استبل، جو کسی بھی جنگ سے پہلے ڈاکہ ڈالنے کے لیے یا بغاوت کرنے سے قبل راج محل میں جاتے تھے۔ تیز رفتار گھوڑا دوسرے جانور حاصل کرتے ہیں اور پھر کارروائی شروع کرتے ہیں۔ میری بات سن کر ایک بار پھر اونٹ کی ہنسی آ گئی۔ حنیف میاں، میں نے کہا نا کہ بڑے بڑے بادشاہ بھی پہلے وہاں راج محل میں حاضری دیتے ہیں اور پھر قدم آگے بڑھاتے ہیں۔ چلو چھوڑو یہ بحث۔ حنیف میاں، میں راج محل کی چھت پر اتر آیا ہوں، اب آگے آپ کا کام ہے۔ اونٹ نے مجھے راج محل کی چھت پر اتار دیا۔ میں نے پوری چھت کو کھنگال ڈالا، لیکن کوئی شہزادی کیا ایک آدم زاد نظر نہ آیا۔ میں نے راج محل کی چھت سے نیچے جھانک کر دیکھا تو چاروں طرف اونٹ، گھوڑے ہی گھوڑے اور گائیں، بھینسیں اور بکریاں گھاس چرتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ میں نے غصے میں اونٹ کو آواز دی، ابے اونٹ، کہاں مر گیا ہے؟ ادھر تو آ! میری آواز سن کر بہت سے اونٹ چلے آئے۔ کیا بات ہے ظالم انسان، یہ جانوروں کا راج محل ہے، کوئی انسانوں کا نہیں کہ تیرا بس چل سکے گا۔ جب ہم تیرے بس میں ہوتے ہیں تو ہمارے اوپر بے شمار سامان اور وزن لاد دیتا ہے اور میلوں کا فاصلہ طے کراتا ہے، ذرا سا تھک جاتے ہیں تو ڈنڈے مارتا ہے، پورا کھانا اور پانی بھی نہیں دیتا۔ یہاں تمیز سے بات کر ورنہ ابھی بتاتا ہوں۔ وہ منہ پھاڑ کر میری طرف آنے لگا تو مجھے خوف محسوس ہوا۔ میں نے اپنے اس اونٹ کو آواز دی جس پر میں سوار ہو کر آیا تھا، اڑن اونٹ، تجھے رانا جی کی قسم ہے، آ میرے پاس آ جا اور مجھے واپس لے چل۔ میری بھرائی ہوئی آواز سن کر اسے ترس آ گیا اور وہ چند ساتوں میں میرے قریب آ گیا۔ اڑن اونٹ، تو مجھے جانوروں کے راج محل کیوں لے آیا؟ میں نے بے بسی میں نہایت نرمی سے بات کی، ورنہ دوسرے اونٹ منہ کھولے پاس ہی کھڑے تھے۔ حنیف بابو، مجھے تو تم نے فقط اتنا ہی کہا تھا کہ راج محل لے چلو، میں اسی راج محل کا راستہ جانتا ہوں، اسی لیے تمہیں یہاں لے آیا۔ اونٹ نے بھولا سا منہ بنا کر کہا، چلو برائے مہربانی مجھے گھر لے چلو، مجھے نیند آ رہی ہے اور بھوک بھی لگ رہی ہے۔ اونٹ نے میری التجا سن کر اشارہ کیا تو میں اس کے اوپر سوار ہو گیا۔ ابھی چند گز ہی گزرے تھے کہ اونٹ کی نظر زمین کی طرف پڑی تو وہ خوشی سے چلانے لگا اور زور زور سے ہلنے لگا۔ کیا ہوا اونٹ جی، یوں ہچکولے کیوں کھا رہے ہو؟ کہیں میں گر نہ جاؤں؟
برائے مہربانی سبک رفتاری سے پرواز جاری رکھو۔ اونٹ نے میری بات سنی، انسنی کر کے کہا، حنیف میاں مجھے میری اونٹنی نظر آ گئی ہے، کافی دنوں بعد ملاقات ہوگی، تم خود ہی گھر چلے جاؤ، میں اپنی اونٹنی سے مل کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر اونٹ نے کروٹ لی اور مجھے وہیں پھینک دیا۔ میں نے لاکھ اس کی منت کی کہ مجھے کیچ کر لے، میں اتنی بلندی سے گر جاؤں گا، مر جاؤں گا، میری ہڈی پسلی بھی نہ بچے گی، لیکن اونٹ تو اونٹنی کے پاس جا چکا تھا۔ حنیف میاں نے خاموش ہو کر بچوں کی طرف دیکھا تو وہ سب حیرت سے منہ کھولے انجام جاننے کے لیے بے چین اور ششدر تھے۔ پھر کیا ہوا حنیف بھائی، تم تو زندہ ہو ہمارے سامنے، تمہیں تو کہیں خراش تک نہیں آئی؟ ایک بچے نے بھولی سی صورت بنا کر پوچھا۔ کیا تھا پپو، میں مسری سے کروٹ لے کر نیچے گرا اور میری آنکھ کھل گئی۔ انجام سنا تو بچے خواب کے سحر سے باہر آئے۔ حنیف ہر روز ان کو اسی قسم کے خواب سناتا اور بچے بڑے شوق سے سنتے تھے، کیونکہ وہ ہر بات جو دلچسپ انداز میں پیش کی جائے اس میں بچے دلچسپی لیتے ہیں اور جلد سیکھ بھی جاتے ہیں۔ حنیف کی اس عادت سے متاثر ہو کر ایک ٹیچر نے بھی یہی طریقہ تعلیم اپنایا تھا کہ وہ بچوں کو کھیل کھیل میں وہ چیز سکھا جاتا تھا جو اس کو نصاب کے مطابق پڑھانا ہوتی تھی۔ اگر والدین اور اساتذہ بچوں کے نفسیات کو مد نظر رکھ کر طریقہ رائج کریں تو کن سے کن ذہن کا بچہ بھی تعلیم یافتہ ہو سکتا ہے۔ چھٹی کی گھنٹی بجی تو سب بچے خوشی خوشی اپنے گھر چلے گئے۔ حنیف کو لوگ اس کے باتونی ہونے اور جھوٹی کہانیاں گڑھنے کی وجہ سے شیخ چلی کا بھائی کہنے لگے تھے۔ دراصل حنیف میں کچھ شیخ چلی والے باتیں بھی موجود تھیں۔ اس بار حنیف کی والدہ نے ناشتے میں حنیف سے کہا کہ جاؤ سامنے ہوٹل سے پائے اور روٹیاں لے کر آؤ۔ حنیف پائے اور روٹیاں لینے کے لیے چل پڑا۔ ہوٹل پر پہنچ کر کہنے لگا، بھائی 4 روٹیاں دے دو۔ ہوٹل والے کے پاس آٹا ختم ہو گیا تھا۔ اس نے کہا، آٹا نہیں ہے اور روٹیاں نہیں پکیں تو پراٹھے ہی دے دو۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی بیوقوف انسان ہے۔ اس نے کہا، یہاں بیٹھ جاؤ، ابھی آٹا آئے گا تو تمہیں پراٹھے پکا کر دوں گا۔ وہ دوپہر تک وہیں بیٹھا رہا۔ جب اس کے والد تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچے تو گھر لے گئے۔ آج اتوار کا دن تھا، موسم بہت خوشگوار تھا، آسمان پر کالے کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ چند دوستوں نے پروگرام بنایا کہ حنیف کے گھر چلیں، آج وہیں چل کر اس کی کہانی سنتے ہیں۔ اس لیے 5 دوست شام 5 بجے شیخ چلی کے بھائی کے گھر جا بیٹھے۔ ارے یار حنیف، آج تو ہم نے سنا ہے کہ تم نے بہت ہی سسپینس والا خواب دیکھا ہے جس میں تم نے دنیا بھر کی سیر کی ہے، ذرا ہمیں بھی تو سناؤ کہ تم کہاں کہاں گئے ہو اور کیا کیا دیکھا ہے۔ دوستوں نے اسے موقع پر جا لیا تھا، خواب کا موضوع بھی انہوں نے خود ہی دے دیا تھا۔ اب تو اس شیخ چلی کے بھائی کا دماغ گردش کرنے لگا۔ دوستوں، کل رات میں نے ابن بطوطہ کی طرح دنیا کی سیر کرنے کا اور اس پر تاریخ لکھنے کا پروگرام بنایا۔ میں گھر سے نکلا ہی تھا کہ میں اپنے آپ کو ایک صحرا میں پاتا ہوں۔ شاید یہ سعودی عرب کا کوئی صحرا تھا جس کی ریت سورج کے سامنے پیتل کی طرح زمین پر تپ رہی تھی۔ ایک تو میں حیران اس لیے تھا کہ میں اپنے بستر پر لیٹا چشم زن میں سعودی عرب کے صحرا میں کیسے پہنچ گیا۔ بہرحال میرے پاؤں جلنے لگے تو میں نے رومال نکال کر پیروں کے نیچے بچھا لیا۔ مجھے پیروں میں کسی سخت چیز کی چبھن محسوس ہوئی تو میں نے اس جگہ سے ذرا مٹی کھود کر دیکھی تو مجھے کسی چیز کی نوک نظر آئی۔ اب تو میرا تجسس بڑھتا چلا گیا، جیسے محسوس ہوا کہ شاید یہاں کوئی خزانہ دفن ہے۔ میں نے خوب ریت ہٹائی اور نیچے تک گڑھا سا بنا لیا۔ کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد مجھے ایک لکڑی کا تختہ نظر آیا۔ اس تختے کے درمیان میں وہ لکڑی گڑی تھی جس کی نوک میرے پاؤں میں چبھ رہی تھی۔ میں نے مزید محنت کی اور ریت کو ہٹایا تو کافی جدوجہد کے بعد ایک لکڑی سے بنی ہوئی گاڑی ملی۔ میں نے تمام تر ہمت یکجا کر کے اسے باہر نکالا تو اس پر عربی میں لکھا تھا، صحرائی سولدی۔ مجھے اس قدر عربی تو پڑھنا آتی ہے کیونکہ تم جانتے ہو کہ پچھلے سال بھی میں تمام مضامین میں فیل تھا لیکن عربی کے پرچے میں پاس تھا۔ سب بچوں نے گردن کو اس بات میں ہلا دیا اور اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ میں نے اس صحرائی سواری کو باہر نکالا اور اچھی طرح صاف کیا اور اس پر سوار ہو گیا۔ اس میں مختلف بٹن لگے تھے۔ میں نے ہر رنگ کا بٹن دبایا تو وہ تیز رفتاری سے چلنے لگی۔ مجھے بہت مزہ آیا کہ میں صحرا میں ریت کی وجہ سے چل نہیں پا رہا تھا، کہیں پاؤں جل رہے تھے اور کہیں پاؤں ریت کے اندر دھس رہے تھے۔
اور پیاس کی شدت نے الگ پریشان کیا ہوا تھا۔ میری گاڑی ایک قافلے والوں کے پاس سے گزری تو وہ سب حیرت سے مجھے اور میری گاڑی کو دیکھنے لگے۔ میں نے ان سے اشاروں میں بات کی کہ اگر انہیں میری گاڑی دیکھ کر حیران ہونا ہے تو پہلے مجھے پانی پلائیں۔ یوں میں نے گاڑی دکھا کر کسی سے پانی پیا اور کسی سے کھانا کھایا۔ حیران تو میں بھی ہو رہا تھا کیونکہ اس سے پہلے کسی نے ایسی گاڑی دیکھی نہیں تھی اور نہ ہی سنی تھی۔ نہ جانے یہ گاڑی کس نے ایجاد کی تھی جو میرے نصیب میں لکھی گئی۔ شاید یہ بات سعودی عرب حکام کو کسی نے بتا دی کہ میرے پاس صحرائی سواری ہے، تو سعودی حکام نے مجھے پکڑنے کے لیے پولیس کو میرے پیچھے لگا دیا۔ ان کے پاس اونٹ تھے جو صحرا کے جہاز کہلاتے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چل کر میرے پاس آتے اور میں صحرائی گاڑی کا بٹن دبا کر دور بھاگ جاتا۔ کئی گھنٹوں تک سعودی پولیس کو تکنی کا ناچ نچائے رکھا۔ پھر میری نظر صحرائی سواری کے مزید بٹنوں پر پڑی۔ ایک بٹن کے نیچے سمندر بنا تھا اور ایک بٹن کے نیچے پرندہ بنا تھا۔ ایک بٹن کے نیچے صحرا اور ایک بٹن کے نیچے پہاڑ بنا تھا اور ایک بٹن تھا جس کے نیچے درخت بنے تھے۔ میں نے ان بٹنوں کا مطلب سمجھ نہ سکا، لیکن کچھ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ جس بٹن کے نیچے پانی بنا تھا یعنی سمندر تھا، تو شاید یہ گاڑی اس بٹن کو دبانے سے سمندر میں بحری جہاز کی طرح چلنے لگے۔ جس بٹن کے نیچے درخت بنے تھے، ہو سکتا ہے کہ اس کو دبانے سے جنگلات میں گاڑی دوڑنے لگے۔ جس بٹن کے نیچے پرندہ بنا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس بٹن کو دبانے سے صحرائی سواری ہوائی جہاز بن کر اڑنے لگے۔ اف اللہ، اگر ایسا ہو گیا تو کتنا مزہ آئے گا۔ انتہائی دلچسپ کہانی تھی۔ پانچوں بچے نہایت انہماک سے سن رہے تھے۔ شیخ چلے کے بھائی، آگے تو بتاؤ کہ کیا ہوا؟ پپو نے عجلت اور بے دہانی میں اسے اس خطاب سے پکارا جس سے لوگ پکارتے تھے۔ خبردار پپو، اگر تم نے آئندہ مجھے شیخ چلی کا بھائی کہا تو میں تمہیں اپنی صحرائی سواری پر نہیں بٹھاؤں گا۔ حنیف نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اسے ڈانٹ دیا اور تڑی بھی لگائی۔ باقی دوستوں نے مسکرا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ہاں تو دوستو، میں نے دیکھا کہ سعودی پولیس نے ہیلی کاپٹروں کو بلا لیا ہے، جو میرے سر کے اوپر آ کر پرواز کرنے لگے اور مجھے بندوق دکھا کر اشارہ کرنے لگے کہ میں اس گاڑی سے اتر جاؤں۔ میں بھلا اتنی خوبیوں والی گاڑی کو کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ میرے انکار پر ایک پولیس اہلکار نے ٹریگر دبایا تو میں نے بھی وہ بٹن دبا دیا جس پر پرندہ بنا تھا۔ ارے یار، بلو بٹن دبانا تھا کہ میری گاڑی صحرا کی ریت کو چھو کر ہوا میں اڑنے لگی۔ پھر کیا تھا؟ ہیلی کاپٹر میرے پیچھے تھے اور میں آگے آگے تھا۔ کئی گھنٹے تک انہیں الو بناتا رہا۔ تب مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ پولیس نے مزید میزائلوں سے بھرے ہوئے ہوائی جہازوں اور جنگی طیاروں کو طلب کر لیا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مجھے چاروں طرف سے جنگی اسلحے بردار جہازوں نے گھیرے میں لے لیا اور مجھے نیچے اترنے کا اشارہ کرنے لگے۔ میں گھبرا گیا کیونکہ بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اچانک میری نظر نیچے کی جانب پڑی تو مجھے حوصلہ ہوا کہ میں ان ہوائی جہازوں اور طیاروں سے آنکھ مچولی کھیلتا ہوا سمندری حدود میں داخل ہو گیا۔ میرے پاس آخری یہی چارہ تھا کہ میں اپنی صحرائی سواری کو سمندر میں اتار دیتا۔ میں نے اپنی گاڑی کی یہ خوبی بھی آزما کر دیکھنا چاہی اور فوراً وہ بٹن دبا دیا جس پر سمندر بنا تھا۔ میری گاڑی چیل کی طرح زمین کی طرف رخ کر کے غوطہ کھا کر دیکھتے ہی دیکھتے بحری جہاز کی طرح پانی میں چلنے لگی۔ اب میں ان کی طرح سے دور ہوا تو ان کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے اوپر ہی سے فائر برسانا شروع کر دیے۔ میں نے اپنی گاڑی کی رفتار اور تیز کر دی، لیکن ہیلی کاپٹر اور جنگی جہاز میرے سر پر ہی تھے۔ سو میں نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اپنی گاڑی کا رخ نیچے کی طرف کر دیا۔ سمندر کے اندر جا کر گاڑی میں لگا خطرے کا الارم بجنے لگا۔ میں نے فوراً اس الارم کا ہرے رنگ کا بٹن دبا دیا۔ بٹن دباتے ہی میری گاڑی نے جھٹکا کھایا اور آن واحد میں وہ آبدوز بن گئی۔ اب مجھے کسی سے خطرہ نہیں تھا۔ میں نے گاڑی کو سمندر کی تہہ میں اتارا اور سکون کا سانس لینے لگا۔ شاید یہ کوئی ویل مچھلی تھی، بہت بڑی تھی۔ میں نے ایک فلم میں اس کی طاقت کا اندازہ لگایا تھا۔ اس ویل مچھلی نے ٹکر مار کر بحری جہاز کو الٹا دیا۔ مجھے اس سے بہت خوف آیا۔ میں ڈرنے لگا، لیکن مجھے دلاسا اس وقت ملا جب وہ میری گاڑی کو دیکھتی ہوئی پاس سے گزر گئی۔ ابھی ویل مچھلی کا خطرہ ٹلا تھا کہ سامنے سے مگرمچھ منہ کھولے میری طرف ہی آ رہا تھا۔ یہ بڑا وحشی جانور تھا۔
انسان کا دشمن انسان کو جبڑے میں جکڑنے کے بعد ہی چھوڑتا نہیں تھا۔ وہ میرے پاس آیا تو میں نے اسے سلام کیا۔ وہ بھی مسکراتا ہوا دوسری طرف نکل گیا۔ میں نے ویل مچھلی اور مگرمچھ سے تو بچ گیا، لیکن سمندری گھوڑا نہ جانے کیا سوچ کر میری طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ میں نے اسے سمجھانے کے لیے اشارہ بھی کیا کہ دوست، تیری میری کوئی دشمنی نہیں ہے، نہ کبھی میں نے تیری بھینس کھولی ہے۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر اسے سمجھایا تو شاید اس کی سمجھ میں آ گیا۔ خدا تعالیٰ نے جانوروں کے حملے سے بچانا ہی تھا کہ مجھے دور سے 2 آبدوزیں آتی دکھائی دیں۔ میں سمجھ گیا کہ پولیس نے مجھے سمندر میں اترتے دیکھ لیا تھا۔ یقیناً یہ میرے ہی تعاقب میں آئی ہیں۔ میں نے اپنی گاڑی کو سٹارٹ کیا اور سمندر کی اوپری سطح پر لے آیا۔ میرے پیچھے پیچھے پولیس کی گاڑی بھی آ رہی تھی۔ سمندر کے کنارے پر بھی پولیس موجود تھی اور صحرا میں بھی پولیس گشت کر رہی تھی۔ ایک ہی راستہ بچا۔ میں نے وہ بٹن بھی دبا دیا جس پر درخت بنا تھا۔ اب تو میری گاڑی جنگلات میں دوڑنے لگی۔ میں آپ کو یہ بتانا بھول گیا کہ سمندر کے اس پار جنگلات کا سلسلہ تھا، سو میں نے تیز رفتاری سے سمندر عبور کیا اور گاڑی کو جنگلات میں لے آیا۔ کیسی عجیب و غریب اور بے پناہ خوبیوں والی گاڑی تھی۔ خود بخود درختوں سے بچتی بچاتی دوڑے جا رہی تھی۔ یہاں تک آنا پولیس کے بس کی بات نہیں تھی، سو میں نے کچھ دیر آرام کرنے کی نیت سے گاڑی کو روک کر بند کر دیا اور سستانے لگا۔ اتنے گھنٹوں سفر کرتے رہنے سے مجھے چکر بھی آ رہے تھے اور بھوک کی وجہ سے نڈھال بھی ہو گیا تھا۔ چند گھنٹوں کے لیے میری آنکھ لگ گئی۔ کسی کی آواز سے میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے چاروں طرف جانوروں کو پایا۔ میں نے تو اب کلمہ طیب پڑھ لیا، کیونکہ مجھے یہ یقین ہو چلا تھا کہ میں پولیس اور سمندر کے جانوروں سے تو بچ گیا ہوں، لیکن ان درندوں سے بچنا مشکل ہے، اس لیے موت کا وقت آ گیا ہے۔ لیکن میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ ایک بندر نے مسکراتے ہوئے مجھ سے اشارے میں پوچھا، کیا چاہیے؟ میں نے اس بندر کا اشارہ سمجھتے ہوئے پانی کا اشارہ کیا کہ مجھے پانی چاہیے۔ میری حیرت میں اس بندر نے اور اضافہ کر دیا کہ فوراً 2 ناریل پیش کیے، جن کا پانی پینے سے نہ صرف میری پیاس بجھ گئی بلکہ نئے سرے سے توانائی بھی بحال ہو گئی۔ پانی پی کر پھر میں نے بندر کی طرف دیکھا تو اس نے اشارہ کیا کہ کیا چاہیے۔ میں نے کھانا کھانے کا بتایا۔ بندر نے فوراً سیب، کیلے اور آم پیش کر دیے۔ نہ جانے وہ مجھ پر کیوں احسان کیے جا رہا تھا۔ میں نے کیلے، آم اور سیب کھا کر خدا کا شکر ادا کیا۔ مجھے مطمئن دیکھ کر وہ سب خوشی کا اظہار کرنے لگے اور میرے گرد حصار باندھ کر رقص کرنے لگے۔ میں نے ایسا سین کسی فلم میں دیکھا تھا کہ آدم خور انسان کو پا کر ایسا ہی رقص کرتے تھے اور پھر اسے کچا چبا جاتے تھے۔ مجھے خطرہ محسوس ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ میرا گوشت چبانا شروع کرتے، میں نے گاڑی چلائی اور بٹن دبایا جس پر پرندہ بنا تھا۔ ایک لمحے میں گاڑی ہوا میں اڑنے لگی اور آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ مجھے گاڑی کی ایک جھری میں ایک کاغذ کا ٹکڑا نظر آیا۔ میں نے وہ کاغذ کا ٹکڑا کھول کر دیکھا تو اس پر دنیا کا نقشہ بنا تھا۔ میں معاشرتی علوم میں بھی کافی تیز ہوں، کیوں لطیف بھائی، تجھے تو پتہ ہی ہے؟ حنیف نے لطیف کی کمر پر ہاتھ مارتے ہوئے پوچھا۔ ہاں حنیف بھائی، تم معاشرتی علوم اور جغرافیہ جاننے میں اتنے ماہر اور تیز ذہین ہو کہ 2 ہفتے پہلے ہی اپنے گھر کا راستہ بھول گئے تھے۔ حنیف کو کہانی سنانے کی دھن سوار تھی۔ اس نے توجہ نہیں دی کہ لطیف کیا طنز کر گیا ہے۔ ہاں تو دوستو، اس کاغذ پر دنیا کا نقشہ بنا تھا۔ میں نے نقشہ سمجھ کر سمت کا تعین کیا اور گاڑی کو 2-4 غوطے لگا کر پاکستان کی حدود میں اتار لیا۔ جیسے ہی میری گاڑی زمین پر اتری، مجھے پاکستانی پولیس نے پکڑ لیا اور خوب مارا۔ کہنے لگے، تم ابن بطوطہ کی گاڑی چوری کر کے چلاتے رہے ہو، اس کا لائسنس کہاں ہے؟ میں نے وہ رشوت کے طور پر انہیں دے کر جان چھڑائی۔ ابھی گھر نہ پہنچا تھا کہ راستے میں ابن بطوطہ کی روح مل گئی۔ اس نے مجھے گاڑی واپس کرنے کا کہا، مگر میں گاڑی واپس کیسے کرتا؟ میرے انکار پر ابن بطوطہ کی روح مجھے ایک قبرستان میں لے گئی جہاں قبریں ہی قبریں تھیں۔ اس نے میرا گلا دبا کر ایک قبر میں دفن کر دیا۔ جیسے ہی مٹی کو میرے اوپر ڈالا، میرا دم گھٹنے لگا۔ میں نے چیخ مار کر مٹی کو اپنے اوپر سے ہٹایا تو میری آنکھ کھل گئی۔ میری امی ایک چمٹا لے کر میرے سر پر کھڑی تھیں اور امی نے مجھے چمٹا زور سے مارا کہ میں نے خوامخواہ اپنے اوپر سے کمبل کو اتار پھینکا جو سالن میں آ گیا۔ اس جرم کی پاداش میں مجھے صبح کا ناشتہ بھی نہیں ملا۔ کہانی یا خواب بہت دلچسپ تھا۔ پپو نے تعریف کی۔ شیخ چلی کے بھائی، اب تم بدوخ بن چکے ہو۔ ابن بطوطہ نے تمہیں گلا گھونٹ کر مار ڈالا ہے اور قبر میں بھی دفن کر دیا ہے، اس لیے تم اب خواب کے بدروحوں
کہ خواب دیکھا کرو تاکہ کل ہم تمہارا خواب سنیں تو خوف محسوس کریں۔ بچوں نے یہ کہہ کر الوداعی نگاہ شیخ چلی کے بھائی پر ڈالی اور وہ روانہ ہو گئے۔ وہ پہلے سے موضوع اس کے ذہن میں بٹھا دیتے تھے کہ وہ اچھے سے اچھا خواب بن سکے یا بہترین کہانی گھڑ سکے۔ کل صبح تو وہ حنیف سے کہانی سن کر آئے تھے۔ عجیب خبر تھی کہ آج وہ اسپتال میں داخل تھا۔ اس کے دوستوں نے پروگرام بنایا کہ اسپتال میں اس کی خیریت دریافت کرنے چلے آئے۔ چنانچہ کافی سارے دوست اکٹھے ہو کر حنیف سے ملنے ہسپتال گئے۔ یار پپو، اپنی زبان بند رکھنا، تم اس کو شیخ چلی کا بھائی کہہ دیتے ہو جس سے وہ طیش میں آ جاتا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اب تو وہ بیمار ہے، اس کی ٹانگ ٹوٹ چکی ہے، وہ صدمے سے چور ہوگا، برائے مہربانی اسے شیخ چلی کا بھائی مت کہنا۔ لطیف نے پپو کو سمجھایا اور گڈو کو نصیحت کی، پیارے دوست، آج سے کہانی سننے کی فرمائش مت کر دینا اور نہ کوئی یہ پوچھے کہ کل رات اس نے خواب میں کیا دیکھا ہے، کیونکہ وہ خواب دیکھے نہ دیکھے سنانے بیٹھ جاتا ہے۔ اس لیے ہم اس کی مزاج پرسی کے لیے جا رہے ہیں، کوئی خواب سننے کے لیے نہیں۔ اور ہاں، آئندہ کے لیے حنیف کو کوئی موضوع دے کر بھی نہ آنا، ورنہ وہ اس موضوع کے گرد اپنا خواب بنتا رہے گا اور کوئی نہ کوئی کہانی گھڑ لے گا۔ لیکن بلو، تم نے جو اسے اتوار کے دن بدروحوں کا موضوع دیا تھا، اس نے اس پر کہانی ضرور بنائی ہوگی۔ بغیر سنائے اس کا کھانا بھی ہضم نہیں ہوگا۔ پپو نے بھی ایک سوال کر ڈالا۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ خیالات کی دنیا، سوچ و فکر کی وادی، تصورات کی جنت اور احمقوں کی بستی سے اسے باہر نکال لائیں اور تصورات کے بجائے حقیقت کی دنیا کی سیر کرائیں تاکہ وہ بھی انسانوں کی طرح رہے، لوگ اس کا مذاق نہ اڑائیں۔ سب نے عہد کیا کہ اسے سنجیدگی سے سنجیدہ بنانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ سب اسپتال آ چکے تھے۔ وہ سب اسپتال میں داخل ہو کر اس کے کمرے کی طرف جا رہے تھے۔ مشکل سے اس کا کمرہ ملا، لیکن کمرے میں کوئی موجود نہیں تھا۔ سب نے اپنے اپنے طور پر اسے ڈھونڈا، لیکن کسی کو حنیف تو کیا اس کی خبر بھی نہیں ملی۔ نرسوں، ڈاکٹروں اور وارڈ بوائز سے معلومات کی، ان کا دوست کہاں ہے، کسی نے کچھ نہیں بتایا۔ سب مایوس ہو کر آنے لگے تو ان کی نظر ایک فریم پر پڑی جس میں حنیف کی تصویر لگی ہوئی تھی، لیکن اب اس فریم میں تصویر نہیں تھی بلکہ ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا جس پر جعلی حروف میں لکھا تھا، بدروحیں نظر نہیں آتی۔ سب نے ایک زوردار قہقہہ لگایا اور اس کاغذ کے نیچے شیخ چلی کا بچہ لکھ کر واپس لوٹ آئے۔